بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 9 اور فصل فی بیان المحرمات، یعنی وہ عورتیں جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اس فصل کا آج آخری سبق ہے۔ اور آج کے سبق میں بات کرتے ہیں متع کا بیان، نکاح متع اور نکاح موقت کسے کہتے ہیں اس کو پڑھیں گے، اور ساتھ ہی بات کریں گے کہ جھوٹی گواہی قاضی کے سامنے کوئی شخص دے دے، دو آدمی، اور کوئی شخص دعویٰ کر دے دوسرے کے اوپر کہ یہ فلاں عورت میری بیوی ہے، یا عورت کسی مرد پر دعویٰ کر دے کہ یہ میرا شوہر ہے اور حالانکہ حقیقت میں نہ ہو، اور جھوٹی گواہی لے کر آ جائیں تو قاضی اس پر فیصلہ سنا دے، تو اس فیصلے کا کیا حکم ہوگا۔ نکاح المتعۃ باطل، متع کا نکاح باطل ہے۔ هو ان یقول لامرأۃ، متع کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی اجنبی عورت کو کہے اتمتع بکی، میں آپ سے فائدہ حاصل کرتا ہوں، قضا مدت، اتنی مدت تک، یعنی 1 مہینہ، 2 مہینے، 1 سال، 2 سال، بقضا من المال، اتنے مال کے عوض میں، تو اس کو کہتے ہیں نکاح متع۔ اس میں لفظ تمتع ذکر کیا جاتا ہے اور گواہ بھی اس میں نہیں ہوتے، بس ایک آدمی اور ایک عورت ہوتی ہے، اور وہ آپس میں طے کر دیتے ہیں کہ اتنے مال میں ہم 1 مہینہ 2 مہینے آپ آپس میں ایک ساتھ گزاریں گے۔ تو نکاح کے فوائد اور ثمرات، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ عورت کچھ چیزوں کی مالکہ بن جاتی ہے، گھر کی مالکہ بن جاتی ہے ہمیشہ کے لیے، اور زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نکاح کے فوائد ہیں اور ثمرات ہیں۔ یہ یہاں مقصود نہیں ہوتے، صرف اپنی شہوت کو پورا کرنا ایک عارضی مدت تک کے لیے یہ نکاح ہوتا ہے۔ شریعت نے اس کو باطل قرار دیا ہے، اور یہ اجماع صحابہ ہے اس پر کہ خیبر کے موقع پر اس کو حرام قرار دیا گیا، گدھے کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا، اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر یوم اوتاس کو اس کو صرف 3 دن کے لیے جائز قرار دیا گیا، اور اس کے بعد پھر اس کو حرام قرار دے دیا گیا ہمیش کے لیے۔ تو اس میں اجماع صحابہ ہے، صرف سوائے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے کہ وہ اس کے قائل تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کو یہ فرمایا کہ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ متع جو ہے وہ حرام قرار دے دیا گیا ہے؟ تو پھر انہوں نے توبہ کی اور فرمایا کہ توبہ کرتا ہوں کہ میں اس سے پہلے اس کا قائل تھا۔ لہذا تمام ائمہ کے نزدیک اور تمام صحابہ کے نزدیک نکاح متع باطل ہے، سوائے روافض کے کہ ان کے بعض فرقوں کے نزدیک اس کی اجازت ہے۔ اس میں خرابی صرف یہ ہے، ایک تو ہے کہ اس میں مدت مقرر کر دی جاتی ہے، اور مدت تک کے لیے صرف شہوت اور لذت پوری کرنا مقصود ہوتا ہے، باقی نکاح کے ثمرات نہیں ہوتے۔ دوسرا یہ کہ نکاح متع کے اندر گواہ بھی نہیں ہوتے، لیکن اصل اس کے بطلان کی وجہ وہ یہ ہے کہ مدت کا مقرر کرنا۔ امام مالک رحمہ اللہ کا قول صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ہوا جائز، ان کے نزدیک یہ جائز ہے، لأنه كان مباحا، کیونکہ پہلے تو اس کی اجازت تھی، فيبقى الى ان يظهر ناسخه، بس یہ باقی رہے گا اس کی اباحت یہاں تک کہ اس کا ناسخ ظاہر ہو جائے، اس کو منسوخ کرنے والا۔ لیکن بقیہ فرماتے ہیں کہ ثبت النسخ باجماع صحابہ، اجماع صحابہ سے اس کا نسخ ثابت ہو چکا ہے، اور اشکال ہوتا ہے کہ اجماع صحابہ کیسے ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس تو اس کے قائل تھے، فرماتے کہ وابن عباس رضی اللہ عنہما صح رجوعه الى قولهم، کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا رجوع ثابت ہے صحابہ کے قول کی طرف، فتقرر الاجماع، پس اجماع جو ہے وہ مضبوط ہو گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں امام مالک رحمہ اللہ کی طرف متع کے نکاح کی اباحت اور اجازت کو منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ کسی بھی مالکیہ کی کتاب میں
نہیں ملتا کہ انہوں نے اس کی اجازت دی ہو، لہٰذا یہ بات درست نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک بھی نکاح متع حرام ہے، اور ان کے نزدیک اس کی دلیل یہ ہے کہ موطا امام مالک کے اندر انہوں نے روایت لائی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن متعۃ النساء یوم خیبر۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کی عادت یہی ہے، وہ موطا کے اندر انہی روایات کو لاتے ہیں جو ان کا مذہب ہوتی ہیں، تو لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ ان کا مذہب یہی ہے کہ نکاح متع حرام ہے۔ والنکاح المؤقت باطل، نکاح موقت یہ باطل ہے۔ نکاح موقت کے اندر گواہ ہوتے ہیں لیکن اس میں وقت مقرر ہوتا ہے، تو یہ متع اور یہ دونوں اس حوالے سے برابر ہوتے ہیں۔ اور دوسرا جو فرق ہے متع کے اندر اور نکاح موقت کے اندر وہ یہ ہے کہ متع کے اندر لفظ تمتع اتمتع کا ذکر ہوتا ہے، اور نکاح کا یا اتزوج کا ذکر نہیں ہوتا، اور نکاح موقت کے اندر تزوج کا ذکر ہوتا ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ متع کے اندر گواہ نہیں ہوتے اور موقت کے اندر گواہ ہوتے ہیں۔ باقی سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن اس کا جو بطلان ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے، جو متع کا بطلان کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو وقت مقرر کیا جاتا ہے یہ درست نہیں ہے۔ مثل ان یتزوج امرأۃ، کوئی شخص دوسری عورت کے ساتھ شادی کرے، دیکھیں باقاعدہ تزوج کا ذکر ہے، شہادت شاہدین، دو گواہ بھی ہوں، لیکن الی 10 ایام، صرف 10 دن کے لیے، کسی مقررہ مدت، اگرچہ مدت زیادہ ہو یا کم ہو، تو اس کی وجہ سے یہ بطلان ہے۔ ورنہ اگر گواہ نہ بھی ہوں پھر بھی بطلان کی ایک وجہ بنتی ہے، لیکن گواہ بھی ہوں پھر بھی اگر مدت مقرر کی ہے تو باطل ہوگا، صرف گواہوں کی وجہ سے یہ جائز نہیں ہوگا۔ امام ظفر رحمہ اللہ کا جو قول ہے اس کو بیان کرنے کے لیے یہاں پر بھی شہادت شاہدینی کا ذکر کر دیا کہ ان کے نزدیک اگر گواہ اگر ہوں اس نکاح موقت کو درست قرار دیا جائے گا، اور جو شرط اس کے اندر لگائی گئی ہے وہ شرط باطل ہو جائے گی۔ وہ کون سی؟ یہ 10 ایام کی۔ فرماتے ہیں کہ ہوا صحیح لازم، نکاح موقت درست ہے اور لازم بھی ہے، لأن النکاح لا یبطل بالشروط الفاسدہ، کیونکہ نکاح فاسد شرطوں سے باطل نہیں ہوتا۔ ہاں طے جو ہوتی ہے وہ عقد معاوضہ، وہ شرط باطل سے خود بھی باطل ہو جاتا ہے، لیکن نکاح جو ہے وہ ایسے عقود میں سے ہے کہ اس کے اندر تھوڑا توسع ہوتا ہے، لہٰذا یہ شرط فاسد خود فاسد نہیں ہوتا بلکہ وہ شرط ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح موقت اگر کسی نے کیا ہے تو وہ جو اس نے تاقید کی ہے، مقرر کیا ہے وقت، وہ وقت ختم ہو جائے گا اور یہ نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائز اور لازم ہو جائے گا۔ اور یہ وہ مسئلہ ہے جس میں جو 20 مسائل میں سے ہے، جن مسائل میں امام ظفر رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ ہے، تو اس میں بھی امام ظفر رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ ہے کہ یہ نکاح موقت خود درست ہو جائے گا، اور یہ جو وقت مقرر کیا ہے اس کا عارضی، یہ وقت کی شرط باطل ہو جائے گی۔ مولانا احناف فرماتے ہیں نکاح موقت کے بطلان کے اوپر فرماتے ہیں کہ انہو اتا بمعنی المتع، وہ اس نے نکاح موقت کے اندر بھی گوئے کہ متع والا معنی لے کر آ گیا، اور وہ کیا ہے؟ مقرر کرنا مدت کو۔ متع کے اندر بھی تھی، یہاں پر بھی ہے، اگرچہ اس نے لفظ تزوج استعمال کیا ہے، گواہ بھی ہیں، لیکن اس نے معنی اور مطلب اور مقصود متع والا ہی لیا ہے، یعنی مقررہ مدت۔ لہٰذا جب وہ لیا ہے تو والعبرۃ فی العقود للمعانی، عقود کے اندر یعنی کسی عقد کو نافذ کرنے میں یا فاسد کرنے میں معنی کا اعتبار ہوتا ہے، نہ کہ الفاظ کا۔ اسی وجہ سے اگر کفالت کہتے ہیں کہ جس کے اندر انسان کی دوسرے کی طرف سے کفالت اٹھاتا ہے کہ اس کی طرف سے میں ضامن ہوں فلاں کے دین کا، تو اگر اس کے اندر جو اصل مدیون ہے، مقروض ہے، اس کو اگر بری الذمہ قرار دے دیا جائے تو یہی کفالت حوالہ بن جائے گی، حالانکہ نام اس کا کفالت ہے لیکن اندر سے یہ حوالہ بن جائے گی۔ اور حوالے کے اندر جہاں پہ دین سارے کا سارا وہ محتال علیہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، یعنی جس نے ذمہ اٹھایا ہے، جو ضامن بنا ہے، لیکن اسی کے اندر اگر یہ شرط لگائی جائے کہ نہیں، جس کے اوپر اصل دین ہے وہ بری الذمہ نہیں ہوگا، تو یہی حوالہ کفالہ بن جائے گا۔ تو دیکھیں معنی کا اعتبار ہے نہ کہ الفاظ کا۔ تو یہاں پر بھی معنی کو دیکھا جائے تو یہ نکاح موقت معنی اور متع کا معنی ایک ہی ہے، لہٰذا یہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن بتایا کہ امام ظفر رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ ہے کہ یہ جو مدت کی شرط ہے یہ ختم ہو جائے گی اور یہ نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائز اور لازم ہو جائے گا۔ ولا فرق بینما اذا طالت مدت التوقیت او قصرت،
اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی باطل ہی رہے گا، پھر بھی بہرحال باطل رہے گا، اگرچہ مدت جو ہے وہ لمبی مدت کرے، یعنی یہ کہے کہ بھائی 100 سال تک میرا اور آپ کا نکاح ہے، پھر بھی یہ باطل ہوگا، کیونکہ مدت مقرر نہیں کرنی، جو صحیح نکاح ہوتا ہے اس میں مدت نہیں ہوتی، او قصرت یا تھوڑی مدت مقرر کرے۔ ہاں اگر یہ کہتے ہیں کہ میرا اور آپ کا ساری زندگی میرے مرنے کے دن تک کا نکاح ہے، یہ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عام طور پر نکاح تو زندگی کے اندر ہی ہوتا ہے نا، تو اس نے اپنی ساری زندگی گویا کہ نکاح کو کر دیا، تو یہ تعقید میں نہیں آئے گا، یہ درست ہو جائے گا۔ لأن التعقید هو المعین لجہت المتع، اس لیے کہ مقرر کرنا ہے وہ مدت زیادہ ہو یا کم ہو، یہی متع کی جو صورت ہے اس کو معین کرتا ہے، یہی باطل ہونے کے لیے کافی ہے۔ وقت وجد، اور وہ نکاح موقت کے اندر پائی جاتی ہے، اگرچہ زیادہ مدت مقرر کرے یا کم کرے۔ من تزوج امرأتين في عقدة واحدة وإحداهما لا يحل له نكاحها صح نكاح التي حل نكاحها وبطل نكاح الأخرى۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ دو عورتوں کو ایک ہی عقد نکاح اور مجلس نکاح کے اندر اس کے ساتھ نکاح کیا، تو وہ دو عورتیں ایسی ہیں احداهما لا يحل له نکاح، ان میں سے ایک کے ساتھ تو نکاح حلال ہی نہیں ہے، دوسری کے ساتھ نکاح حلال ہے، ایک ہی عقد کے اندر لے کر آ رہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ نکاح حلال ہے وہ درست ہو جائے گا، اور جس کے ساتھ نکاح حلال نہیں ہے اس کا نکاح باطل ہو جائے گا۔ ان المبطل فی احداہما، اس لیے کہ باطل کرنے کا جو سبب ہے وہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک میں ہے، دونوں میں نہیں ہے، تو لہٰذا ایک باطل ہو جائے گا، دوسرے درست ہو جائے گا۔ خلاف ما اذا جمع بین حر وعبد فی البیع، خلاف بے کے اندر آزاد اور غلام کو ملا کر بیچنے کی، جمع کر کے بیچنے کی صورت میں، کہ اس میں یبطل بالشروط الفاسدہ، بے جو ہوتی ہے وہ شرط فاسد سے فاسد ہو جاتی ہے۔ قبول العقد فی الحر شرط فیہ، اور بے کے اندر جو آزاد اور غلام کو ملا کر بیچتا ہے تو اس میں آزاد شخص کے اندر عقد کو قبول کرنا شرط ہوتا ہے غلام کو کے اندر عقد کو قبول کرنے کے لیے، یعنی اس میں جب ایک بندہ ایک ہی صفقے کے اندر، ایک ہی عقد کے اندر دونوں کو، یعنی آزاد کو اور غلام کو ملا کر فروخت کر رہا ہوتا ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس آزاد کو، یعنی اس غلام کو میں تب ہی فروخت کروں گا کہ اس کے ساتھ آپ نے اس آزاد کو بھی لینا ہے، نہیں لوگے تو پھر غلام کو نہیں بیچوں گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آزاد کے اندر جو فروخت ہونے کی شرط ہے، یہ شرط ہے غلام کو فروخت کرنے کی، تو وہاں پہ اس طرح کی شرط لگانا یہ پورے عقد کو باطل کر دیتا ہے، پورے عقد کو فاسد کر دیتا ہے، اور اتنا فساد قوی ہے کیونکہ آزاد تو مال ہی نہیں ہے، تو اس کا فساد سرایت کر جائے گا غلام کی بے کی طرف بھی، اور دونوں کو فاسد کر دے گا۔ تو لہذا فرماتے ہیں کہ بے شروط فاسدہ سے فاسد ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ اس طرح کی شرط لگانے سے فاسد ہو جائے گی، لیکن یہاں نکاح جو ہے وہ فاسد نہیں ہوتا، اس کے اندر توسع ہوتا ہے، لہذا خود جو جس کے اندر بطلان کا سبب ہے اس کا نکاح تو فاسد، لیکن جس کے اندر بطلان کا سبب نہیں ہے اس کا نکاح درست۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہوگا کہ ان عورتوں کے لیے اس نے مطلب مہر متعین کیا تھا دونوں کے لیے ایک ہی، کیونکہ ایک ہی عقد میں دونوں کو لے کر آ رہا تھا، تو گویا کہ 1000 درہم اس نے دونوں کے لیے مقرر کر دیا تھا کہ ان کو میں دوں گا، لہٰذا اب یہ سارے کا سارا جو مہر 1000 درہم ہے یہ کس کو ملے گا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ثم جمیع المسمى، سارے کا سارا متعین کیا ہوا مال للتی، اس عورت کو ہوگا حل نکاحها عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، جس کے ساتھ نکاح درست ہے، یہ سارے کا سارا اسی کا ہو جائے گا۔ وعندہما، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ یقسم علی مہر مثلیہما، کہ اس مہر کو تقسیم کیا جائے گا ان دونوں عورتوں کے مہر مثل پر۔ مہر مثل دیکھا جائے گا کہ ان دونوں عورتوں کا مہر مثل کیا ہے، جو حلال ہے یا جو حرام ہے، دونوں کا، تو لہٰذا دیکھا گیا مثلا جو حلال عورت ہے اس کا مہر مثل 1000 درہم ہے، اور جو حرام ہو گئی ہے اس پر تو اس کا مہر مثل ہے مثلا 2000 درہم، تو یہ گویا کہ کل ملا کر 3000 درہم ان کا مہر مثل بنتا ہے۔ تو اب اس نے جو متعین کیا ہے وہ 1000 درہم ہے، اس 1000 درہم کو اس 3000 درہم پر تقسیم کرو، ان دونوں عورتوں کے مہر مثل کے مجموعے پر، تو تقسیم کرو تو جو حرام عورت ہے اس کے حصے میں 2 حصے آئیں گے، کیونکہ اس کا 2000 درہم ہے مہر مثل، اور جو حلال ہے اس کے حصے میں 1 حصہ آئے گا کیونکہ اس کا مہر مثل 1000 درہم ہے۔ لہٰذا جو اس نے متعین کیا ہے 1000 درہم، اس کے 3 حصے کرنے پڑیں گے، 2 حصے تو حرام عورت کے حصے میں چلے جائیں گے، وہ تو اس کے ہو گئے، اور 1 حصہ یعنی 1000 درہم میں سے 333 درہم یہ ہو جائیں گے اس حلال عورت کے، لہذا 333 درہم صاحبین کے نزدیک حلال عورت کو ملیں گے جو اس نے متعین کیا تھا ہمارے مثل اس میں سے، جو مسمى 1000 درہم اس میں سے، تو یہ ہے صاحبین کا قول۔
اس میں مفتبی قول وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے، جتنا بھی متعین کیا ہوا مال ہے مہر ہے وہ سارے کا سارا اس عورت کو ملے گا جو اس کے اوپر حلال ہے، کیونکہ دوسری کے طرف اس نے اگرچہ دونوں کی طرف متعین کیا ہے، ایسا ہزار کی نسبت دونوں کی طرف کی ہے، لیکن دونوں کی طرف کرنا ایسا ہے کیونکہ دوسری تو ویسے بھی حرام تھی نا، تو اس کی طرف نسبت کرنا ہی لغو ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، لغو نہیں ہے، اس کا بھی اعتبار کرو، دونوں کی مارے مثل کے اوپر تقسیم کرو، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس کی طرف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ ہے ہی حرام، اس لیے ایک ہی کو سارے کا سارا ملے گا۔ وَمَنِ ادَّعَتْ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا، ایسا ہے صورت مسئلہ کہ ایک عورت نے ایک مرد کے اوپر دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا شوہر ہے، اس نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے، اقامت بینتاً، اور اس نے دو گواہ بھی اس کے اوپر قائم کر دیے، حقیقت میں وہ اس شخص نے اس عورت کے ساتھ نکاح کیا نہیں تھا، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، اور جھوٹے دو گواہ بھی اس نے قائم کر دیے، وہ بندہ انکار کر رہا ہے وہی میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا نہیں ہے، اور یہ عورت دعویٰ کر رہی ہے، تو فجعلها القاضی امرأته، چونکہ فیصلہ اور قضاء کے اصول یہ ہیں کہ قاضی دیکھے گا کہ بھئی جو دعویٰ کرنے والا ہے اور دوسرا انکار کرنے والا ہے، تو جو دعویٰ کرنے والا ہے اس کے اوپر لازم ہوتا ہے بینہ لے کر آنا، یعنی گواہ لے کر آنا، اور جو انکار کرنے والا ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ قسم کھائے اگر دوسرے کے پاس گواہ نہیں ہے، البینۃ للمدعی والیمین علی من انکر، لہٰذا قاضی نے کہا کہ دو گواہ لے کر آؤ، عورت دو گواہ لے کر آ گئی، دو گواہوں نے جھوٹی گواہی دے دی، لہٰذا قاضی اس عورت کو قرار دے دے گا اس شخص کی بیوی، قاضی کا یہ فیصلہ ایسا ہے کوئی کہ اس کی بیوی بن گئی ہے۔ ولم یکن تزوجہا، حالانکہ اچھا ایسا ہوا کہ قاضی نے اس کو بیوی قرار دے دیا اس شخص کی، اور حالانکہ فی الواقع اس شخص نے اس عورت کے ساتھ نکاح نہیں کیا تھا، یہ ہو گیا، ابھی تک جزا نہیں آئی، من کی جزا ابھی تک نہیں آئی۔ اچھا جب یہ بات ہو گئی، وسعها المقام معه ان تدعه بجامعها، یہ ہے جزا من کی، لہٰذا اس شخص کے لیے اس عورت کے لیے گنجائش ہے کہ وہ اس شخص کے ساتھ رہے، یعنی جس کے بارے میں اس نے دعویٰ کیا کہ میرا شوہر ہے، اس نے میرے ساتھ نکاح کی ہے، اس کے ساتھ رہے، اور اس کے لیے یہ بھی اجازت ہے اس عورت کے لیے کہ وہ اس شخص کو چھوڑے اور اجازت دے ہم بستری کرنے کی، کہ وہ اس کے ساتھ ہم بستری کرے۔ یہاں پر آپ یہ جو مسئلہ ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے، اور یہی امام ابو یوسف اللہ کا پہلا قول بھی ہے، اور امام ابو یوسف اللہ کا جو دوسرا قول ہے وہ فی قولہ الاخر ہوا قول محمد، وہ امام محمد رحمہ اللہ کا قول بھی ہے، اور ساتھ ساتھ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول بھی یہی ہے لا یسعہ ان یطأھا، کہ یہ عورت اس شخص کو اپنے ساتھ ہم بستری کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ اس مسئلے کے سے پہلے تمہیدی طور پر آپ دو باتیں یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے مطلقاً ملکیت، اور ایک ہوتا ہے ملک مقید کسی سبب کے ساتھ، ایک ہوتا ہے املاک مرسلہ، ایک ہوتا ہے املاک مقیدہ۔ املاک مقیدہ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کے اوپر ملکیت کا دعویٰ کرے کسی چیز پر، یا کسی لڑکی کے اوپر، یا کوئی لڑکی کسی کے اوپر دعویٰ کرے، اور اس ملکیت کے ساتھ ساتھ وہ سبب بھی بیان کرے کہ یہ اس وجہ سے یہ میری ملکیت ہے، تو اس کو کہتے ہیں ملک مقید یا املاک مقیدہ۔ اور دوسرا ہوتا ہے املاک مرسلہ، یعنی مطلق ملکیت، کہ جس کے اندر کوئی سبب بیان نہ کرے، بس یہ کہے کہ بس یہ میری ملکیت ہے۔ اب قاضی کا جو فیصلہ ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے ظاہری طور پر اور باطنی دونوں طور پر نافذ ہونا۔ ظاہری طور پر نافذ کا مطلب کہ ظاہری طور پر بھی وہ ملکیت اس کی ان میں دے دیا جائے گا، اور باطنی طور پر بھی نافذ ہو جائے گا، یعنی عند اللہ بھی وہ نافذ شمار ہوگا۔ اور ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر نافذ تو ہوگا لیکن باطنی طور پر نافذ نہیں ہوگا۔ اس دو مسئلوں کو دیکھتے ہوئے اب اس مسئلے کے اندر آپ دیکھیں کہ جہاں پر مطلقاً ملکیت کا دعویٰ ہوگا ایک شخص کا دوسرے کے اوپر، یا ایک شخص کا دوسرے کے اوپر ملکیت کا دعویٰ ہے لیکن ملکیت کا سبب ذکر نہیں کرتا، جیسے کہتا ہے کہ یہ عورت میری باندھی ہے، یہ نہیں کہتا کہ مجھے کہاں سے ملی، کہاں سے میں نے لائی، تو اس شکل میں وہ اگر گواہ بھی لے کر آئے، جھوٹے گواہ بھی لے کر آئے، تو قاضی کا فیصلہ ظاہری طور پر تو نافذ ہوگا کہ وہ اس کا مالک بن جائے گا، لیکن وہ اس کے ساتھ ہم بستری اس باندھی کے ساتھ نہیں کر سکتا، یعنی باطنی طور پر عند اللہ وہ اس کی باندھی نہیں ہے، کیونکہ یہ فیصلہ ظاہری طور پر نافذ ہوا ہے، ملک مرسل ہے۔ اور جہاں پر ملک مقید ہے کہ ساتھ ساتھ سبب بھی ذکر کیا ہے، تو پھر اس جگہ پر قاضی کا فیصلہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ظاہراً بھی نافذ ہوگا اور باطناً بھی نافذ ہوگا۔ لہٰذا صاحبین اس میں اختلاف فرماتے ہیں کہ نہیں، ملک مقید ہو یا ملک مرسل ہو، قاضی کا فیصلہ ظاہراً تو نافذ ہوگا لیکن باطناً نافذ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں اس مسئلے کو کہ عورت نے دعویٰ کیا ہے،
کہ اس شخص نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے، لہٰذا میں اس کی ملکیت میں ہوں، اور ملکیت کا سبب بھی بیان کر رہی ہے کہ اس نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے، لہٰذا نکاح کی وجہ سے یہ میری بوزہ کا مالک بنا ہے، تو دعویٰ کر دیا اور مرد آگے سے انکار کر رہا ہے، تو لہٰذا یہ ملک مقید ہے۔ تو اس صورت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قاضی کا جو فیصلہ آیا ہے، اگرچہ وہ عورت جھوٹ بول رہی تھی اور گواہ بھی جھوٹے ہیں، قاضی کا فیصلہ ظاہراً بھی نافذ ہوگا اور باطناً بھی نافذ ہوگا، یعنی ظاہراً بھی وہ اس کی بیوی بن جائے گی اور باطناً بھی اس کی بیوی ہوگی، یعنی اس کے ساتھ ہم بستری بھی کر سکتا ہے، حمد اللہ بھی اس کی بیوی ہوگی۔ اور امام محمد رحمہ اللہ اور امام یوسف اللہ کا آخری قول بھی، اور امام شافعی رحمہ اللہ بھی ان کے ساتھ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، قاضی کا فیصلہ ظاہری تو نافذ ہوگا کہ ظاہراً وہ اس کی بیوی بن گئی ہے، لیکن باطناً نافذ نہیں ہوگا، عند اللہ وہ اس کی بیوی نہیں ہے، کیونکہ گواہوں نے جھوٹ بولا ہے، لہٰذا باطناً جب اس کی بیوی نہیں ہے تو اب یہ اس کو ہم بستری کے اوپر جو ہے قدرت نہیں دے گی۔ وہ قول شافعی، امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہ قول ہے، اور دلیل دینے کے لیے ان القاضی اخطا الحجہ، کیونکہ قاضی جو ہے وہ حجت کے اندر اور دلیل کے اندر غلطی کر بیٹھا ہے، کیونکہ حجت کیا تھی؟ گواہوں کا گواہی دینا، تو قاضی کے پاس ایک دلیل بن کے حجت بن گئی کہ گواہوں نے گواہی دے دی اور قاضی نے فیصلہ سنا دیا، لیکن اس حجت کے اندر قاضی سے غلطی ہوئی ہے کیونکہ گواہ جھوٹے ہیں، اذ الشہود کذبۃ فصار کما اذا ظہر انہم عبید و کفار، کہتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے ہو گئے جس طریقے سے پتہ چل جائے کہ ظاہر ہو جائے کہ یہ گواہ جو تھے وہ غلام تھے یا غیر مسلم تھے، لہذا ان کی گواہی قبول نہ کی جائے۔ جب اس وقت پتہ چل جاتا ہے تو اس وقت پتہ چلنے کی صورت میں قاضی کا فیصلہ ظاہری طور پر تو نافذ ہوتا ہے لیکن باطنی طور پر نافذ نہیں ہوتا، تو اس طریقے سے یہاں پر بھی ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان شہود صدقۃ عندہ، گواہوں کا سچا ہونا قاضی کے پاس ہی مطلوب ہے نا، لہذا قاضی کو کیا پتا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں، لہذا قاضی کے پاس دو آدمی کو گواہی دینا کافی ہے، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک مرد نے دعویٰ کیا کہ یہ میری بیوی ہے، عورت انکار کر رہی تھی، اس مرد نے دو جھوٹے گواہ لائے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ اس کی بیوی چلی جائے، اس نے کہا کہ میں بیوی نہیں ہوں لہذا نکاح پڑھا دو، تو قاضی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے فرمایا کہ شاہدہ کی زوجہ کی، ان دو گواہوں نے ہی آپ کا نکاح پڑھا دیا بس، لہذا قاضی کے پاس ہی ان کا گواہی دینا بس کافی ہے۔ اب قاضی کو کیا پتا کہ وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، اس کے معاملے کا قاضی کو پتہ چلنا مشکل ہے۔ وہو الحجہ، یہی دلیل ہے قاضی کے پاس، لتعذر الوقوف علی حقیقت صدق، سچائی کی حقیقت کے اوپر واقف ہونا یہ تو قاضی کے لیے مشکل ہے، خلاف الکفر والرقی، بخلاف ان کے غلام ہونے کے یا ان کے کافر ہونے کے، اس کا پتہ ایک دم سے چل جاتا ہے قاضی کو، لیکن ان کے سچے یا جھوٹے ہونے کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے فرماتے ہیں کہ کافر اگر آئے گا وہی دے گا اور اس کے کفر کا پتہ فوری طور پر اس کی علامتوں سے چل جاتا ہے، غلام ہونے کا پتہ بھی اس کی علامتوں سے چل جاتا ہے، لأن الوقوف علیہما متیسر، آسان ہے علامتوں سے، تو اس لیے اس میں تو ظاہری طور پر فیصلہ بدل بھی سکتا ہے اگر فیصلے سے پہلے پتہ چل جائے، اور اگر فیصلہ ہوگا تو ظاہری طور پر نافذ ہوگا، باطن نہیں ہوگا، لیکن یہاں پر جہاں گواہ جھوٹ بول رہے ہیں تو اس کا پتہ عام طور پر نہیں چلتا، لہذا قاضی کا فیصلہ نافذ ہوگا۔ وَإِذَا ابْتُنِيَ الْقَضَاءُ عَلَى الْحُجَّةِ، جب قضا مبنی ہے دلیل کے اوپر، حجت کے اوپر، اور وہ قاضی کے پاس ہی گواہوں کا گواہی دینا ہی کافی ہے، تو وَأَمْكَنَ تَنْفِيذُهُ بَاطِنًا بِتَقْدِيمِ النِّكَاحِ، اور قاضی کا فیصلہ باطنی طور پر بھی نافذ کرنا ممکن ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ سوال ہوتا ہے کہ بھئی کیسے ممکن ہے کہ فیصلے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز ثابت ہے اس کو ظاہر کر دینا، اور یہاں پر تو نکاح ثابت ہی نہیں ہے، تو کسی چیز کو ثابت کرنا یہ قاضی کا فیصلہ اس چیز کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ہاں جو چیز ثابت شدہ ہے اس کو ظاہر تو کر سکتا ہے کہ بھئی یہ ثابت شدہ چیز ہے، لیکن یہاں پر تو نکاح ثابت ہی نہیں ہے، تو اس کو ثابت کرنا یہ تو قاضی کے فیصلے کے بس کی بات نہیں، تو کیسے ہوگا، نافذ کیسے ہوگا باطنی طور پر نکاح؟ تو فرماتے ہیں بتقدیم النکاح، یہ اس کا جواب ہے کہ نکاح کو ہم مقدم تصور کریں گے اقتضاء النص کے طور پر، اقتضاء کے طور پر، ہم یہ کہیں گے کہ قاضی کے پاس گواہوں نے گواہی دے دی، قاضی کے پاس پروف ہے کہ اب وہ فیصلہ سنائے، لہٰذا قاضی یہ کہے گا کہ انکحتک بہ، کہ میں نے آپ کا نکاح اس مرد کے ساتھ کرا دیا ہے، اور وحکمت، اور میں فیصلہ سناتا ہوں کہ آپ اس کی بیوی ہو، تو اس طریقے سے قاضی کا گویا کہ قضاءً ہم ثابت کریں گے کہ پہلے قاضی نے گویا کہ ان کا نکاح کر دیا آپس میں، اور پھر ان کے اوپر فیصلہ اپنا سنایا ہے کہ میں نے تمہارا نکاح کر دیا ہے، نکاح مقدم کر دیا ہے، تقدیم نکاح ہو گیا ہے، لہٰذا اب میں ہی فیصلہ سناتا ہوں کہ آپ اس کی بیوی، اور ظاہراً بھی فیصلہ نافذ اور باطناً بھی نافذ، تو نفذ قطعاً للمنازعتی، تو یہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ جب وقوف جب قضاء کی بنیاد وہ حجت پر ہے، گواہوں کی گواہی پر ہے، اور اس کا نافذ کرنا باطنی طور پر ممکن بھی ہے نکاح کو مقدم تصور کرنے کے ساتھ، تو لہذا قاضی کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا قطعاً للمنازعتی، جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے۔
بخلاف الاملاک المرسلہ، بخلاف املاک مرسلہ کے کہ کوئی شخص اگر کسی عورت کے اوپر دعویٰ کرتا ہے یا کسی چیز کے اوپر دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میری ہے یا یہ عورت میری ملکیت میں ہے، اور وہاں پر وہ مطلقاً کہتا ہے بس میری ہے، ملکیت کا کوئی سبب ذکر نہیں کرتا۔ یہاں پر تو ملکیت کا سبب عورت ذکر کر رہی تھی نا کہ اس نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے، یہاں پر کوئی بھی ملکیت کا سبب ذکر نہیں کرتا، تو اس صورت کے اندر قاضی کا فیصلہ ظاہری طور پر تو نافذ ہوگا لیکن باطنی طور پر نافذ نہیں ہوگا سب کے نزدیک، کیونکہ لأن فی الاسباب تزاحما، کیونکہ اسباب کے اندر تو بہت زیادہ تزاحم ہوتا ہے اور اختلاف ہوتا ہے، بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، تو قاضی کس طریقے سے کہے گا کہ اچھا آپ اس کے مالک ہو تو یہ سبب ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی نے اس کو گفٹ کیا ہوگا یا ہبہ کیا ہوگا یا اس عورت کے ساتھ آپ نے نکاح کیا ہوگا یا آپ کو کسی نے دی ہوگی، بہت سارے اسباب ہیں مالک ہونے کے، تو جب تک کوئی ایک سبب ذکر نہیں ہوگا تو اس وقت تک قاضی کا فیصلہ باطناً نافذ نہیں ہوگا، اگر باندھی ہے تو اس باندھی کے ساتھ وہ ہم بستری نہیں کر سکتا، فلا امکانہ، تو وہاں پر ممکن نہیں ہے قاضی کے فیصلے کو باطنی طور پر نافذ کرنے کی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ صاحبین کے نزدیک قاضی کا فیصلہ ظاہراً تو نافذ ہوگا لیکن باطناً نافذ نہیں ہوگا، عورت اپنے اوپر وتی کے اوپر قدرت نہیں دے گی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ملکیت کا سبب ذکر کر دیا ہے عورت نے کہ اس نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے، ویسے نہیں مالک ہوا، تو لہٰذا اس وجہ سے قاضی کا فیصلہ باطنی طور پر بھی نافذ ہوگا، صرف اس کے پاس گواہی ہونا کافی ہے۔ اس میں جو مفتبی قول ہے وہ صاحبین کا ہے کہ چونکہ احتیاط دیکھا جائے تو عند اللہ، تو اگر دیکھا جائے تو وہ اس کی حقیقت میں بیوی نہیں ہے، اس لیے ایسا کیا جائے کہ ظاہراً تو نافذ ہو جائے گا لیکن باطناً نافذ نہیں ہوگا، اس عورت کو اس کے اوپر قدرت دینا جائز نہیں ہے جب تک کہ باقاعدہ نکاح ایک مرتبہ نہ کرا دیا جائے۔ تو اسی کے ساتھ یہ فصل مکمل ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔